الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام یا رسول مصدق الصلاۃ والسلام یا اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام. قال اللہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات کو، جتنے بھی فیس بک میرے بھائی اور بہنیں جتنی بھی مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تمامی حضرات کو میرا تہ دل سے عید غدیر بہت بہت مبارک ہو، اور انہیں بھی مبارک ہو جو عید غدیر سے وابستگی نہیں رکھتے. دیکھیے، یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ صرف عید غدیر ان لوگوں کے لیے ہے جو مولا علی کی ولایت کی تحفظ میں اپنی چند ایسے جملے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عید غدیر مناتے ہیں. اور یہ صرف ان کے لیے بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں عید غدیر کی مبارکباد نہ دیں جو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. جی، میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مولا علی کی ولایت ہم تمام عالم اسلام، تمام محبان اہل بیت اور اس کے علاوہ تمام مسلمین کے لیے بھی موجود ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ صرف آپ جو ہے اپنے مولائی بھائیوں کو ہی مبارکباد دیں، اس کے علاوہ کسی کو نہ. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. میں آج لائیو آئی ہوں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش نظر کر رہی ہوں کہ آج ہم تمامی حضرات جانتے ہیں کہ عید غدیر کے موقع پر ہم تمام تر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. بے شک یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ عید غدیر ہے کیا. جی، تو جو نہیں جانتے، میری آپ تمامی حضرات سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ جو نہیں جانتے آپ انہیں بتائیں کہ عید غدیر ہے کیا. جو واقف نہیں ہے کہ آخر عید غدیر کیوں کہا گیا ہے، غدیر کو عید کیوں کہا گیا ہے، آپ انہیں بیٹھا کر سمجھائیں، انہیں بتائیں. بہرحال میں چھوٹی سی مختصر میں ذکر کرنا چاہوں گی. ویسے تو میری میلاد شریف تھی بہت جگہ، جس کی وجہ سے میں لائیو نہیں کر پائی. لیکن آج وہ آپ تمامی حضرات سے میں ایک بار پھر سے آپ تمامی حضرات سے کہنا چاہوں گی کہ سیدنا و مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عید غدیر، دراصل میں چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گی. آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ غدیر خم میں کیا ہوا. عید غدیر چاہوں گی کہ دراصل ہم ہمیشہ جانتے ہیں، ہم ہمیشہ اس بارے میں واقف ہیں کہ مولا علی کو ہم مولا کہتے ہیں، مولا مانتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ انہیں ہم مولا مانیں، یا لوگ کہتے ہیں، یہ تمام تر راوی کہتے ہیں، یا تمام تر حضرات کہتے ہیں، صوفی ہو، سنی ہو یا شیعہ حضرات ہو. نہیں، بلکہ دلیلیں ہیں. دلیل بہت ہی عمدگی ہے. دلیل کتابوں سے ہے، حدیثوں سے ہے، ائماؤں کی قولوں سے ہے، اور قرآن سے بھی ہے. تو میں چند چھوٹی سی مختصر میں ذکر آپ لوگوں کے سامنے میں کرنا چاہوں گی. آپ تمامی حضرات متوجہ ہو جائیں. اور واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں. عید غدیر کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سن 10 ہجری آیا، اور جبریل امین رسول اللہ کے پاس آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں جبریل امین کو، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری طرف سے میرے حبیب کو یہ بیان کر دو. کیا بیان کر دو، کیا حکم پہنچا دو؟ کہ سن 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں جتنی بھی تمام تر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان تمام امتوں کو گھر میں نہیں رہنا ہے، بلکہ تمام تر لوگوں کو حج کرنا ہے. ذی الحج کا مہینہ آیا
تو یہ طے ہو چکا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی شخص خالی نہ رہے، خالی بیٹھا نہ رہے، کیونکہ رسول اللہ خود حج کو جا رہے ہیں، رسول اللہ خود حج کی تیاری کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج یہ آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد اے میرے حبیب اگلے سال آپ کو یہ ذی الحج جو ہے یہ آپ کا آخری سال ہوگا۔ اس کے بعد آنے والے سالوں میں آپ کو میرے پاس لوٹ آنا ہے، آپ کو آپ کے امتوں کو تنہا چھوڑ دینا ہے اور آپ کو لوٹ آنا ہے۔ تو سن 10 ہجری میں تمام تر جتنے بھی مدینہ منورہ کے جتنے بھی امت مسلمیہ تھے وہ سب کے سب رسول اللہ کے ساتھ حج کو روانہ ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ مولا علی کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ علی، اور ایک بات کہہ دوں میں آپ لوگوں کو کہ رسول اللہ کبھی بھی کسی بھی رائے بختگی میں کسی بھی چیزوں کے لیے وہ ہمیشہ مولا علی کو یاد کرتے، ہمیشہ مولا علی کو پکارتے، ہمیشہ کہتے کہ یا علی آج یہ ہوا، آج وہ ہوا۔ تو انہوں نے ایسے ہی مولا علی کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ علی یہ میرا آخری حج ہوگا، یہ حجۃ الوداع ہے، اس کے بعد اب میں اپنے اللہ کا اپنے رب کی طرف سے میں لوٹ جاؤں گا اپنے رب کے پاس، اس کے بعد پھر کچھ نہ ہوگا، پھر اب جو ہوگا اب اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ بہرحال تمامی حضرات جو ہیں رسول اللہ کے ساتھ حج کے لیے روانگی ہو گئے، اور حج ہو گیا، سب ہو گیا، سارے عبادت مکمل ہو گئی، حج مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک قاعدے سے ایک جگہ ہے، ایک میدان ہے، بیابان میدان، وہ میدان جسے خم کہتے ہیں، ایک جگہ ہے غدیر، جو میدان ہے اسے خم، اسی لیے غدیر خم کا میدان کہا گیا ہے۔ وہاں پر اللہ نے پھر سے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل میرے حبیب سے جا کر کہہ دے کہ ایک مقام آئے گا، مکہ سے لوٹتے ہوئے ایک مقام آئے گا جسے ہم خم کا میدان، غدیر کا علاقہ، غدیر خم کا، وہاں پر تمام تر لوگوں کو، تمام تر حاجیوں کو روکنا ہے، جی وہاں تمام تر حاجی اکٹھا ہو جائیں۔ دیکھیں مکے میں حج ہو گیا، عبادت ہو گئی، مکے سے پہلے، حج سے پہلے تمام تر لوگ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے، جی اس کے بعد حج کر لیا تو حاجی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ ہے غدیر خم کا میدان، وہاں تمام تر حاجیوں کو اکٹھا کریں، تمام تر حاجیوں کو اکٹھا کریں۔ تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے ایسا ہی کیا، کیونکہ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، غدیر خم کیوں جو ہے وہاں پر اسی جگہ پر اللہ نے کیوں مقام مرکز بنایا، وہ اس لیے کیونکہ جو مدینے لوٹنے والے لوگ تھے، مدینے سے جو مکے سے لوٹ کر جو مدینے آ رہے تھے، وہ مرکز ہے غدیر خم کا میدان، سرزمین وہ مرکز ہے۔ یہاں سے لوگ مدینہ جائیں گے، کچھ اپنے گاؤں جائیں گے، کچھ کہیں اور جائیں گے، لیکن مرکز وہی ہے غدیر خم کا میدان۔ تو وہاں پر تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد اب آپ سنیں، کچھ لوگ جو تھے آگے نکل چکے تھے، جی کچھ لوگ آگے نکل چکے تھے، وہاں پر رسول اللہ کے عنقریب صحابہ رسول ابو رافع، حضرت ابو رافع جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ نے فرمایا، پہلے تو آ کر خود فرما رہے کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ جو آگے بڑھ گئے ان کا کیا کریں؟ کہا کہ جو پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں غدیر خم کے میدان پر روکو، ٹھہراؤ، اور جو آگے بڑھ گئے انہیں یہ کہہ کر واپس بلا لو، حی علی الخیر عمل، کہ اگر وہ اپنے عمل کی خیریت چاہتے ہیں، اگر انہیں اپنے عمل کی خیر و بقا چاہتے ہیں تو وہ لوٹ آئیں، واپس غدیر خم کی منزلت پر لوٹ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام ہے، ان کا حکم ہے کہ انہیں واپس آنا ہے۔ تو وہ واپس آ گئے، سب تمام تر اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد
میں مختصر کر رہی ہوں، کافی جو ہے طولانی یہ واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے تمام تر لوگ اکٹھا ہو گئے، تو ابو رافع سے رسول اللہ نے عرض کیا کہ اے ابو رافع، یہاں پر مجھے خطبہ دینا ہے، کچھ بیان کرنا ہے، کچھ مجھے اپنے امتوں سے کچھ باتیں کہنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ تو کہا، ابو رافع پریشان ہو گئے، وہاں سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام تر دیگر صحابہ اکرام اجمعین کی جماعت موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ خطبہ دیں، بے شک آپ ارشاد فرمائیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ یہ تو بیابان میدان علاقہ ہے، ممبر کہاں سے لائیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اونٹوں کے جتنے حاجی ہیں، حاجیوں کے پاس جتنے اونٹ ہیں، جتنے اونٹ کے قزازے ہیں، ان سب کو اتارو، ان سب کو اتار کر ایک انبار بناؤ اور اسے پالان شتر کا ممبر بناؤ۔ اللہ اکبر، پالان شتر کا ممبر بناؤ۔ دیکھیے میں کہہ دوں کہ یہ وہ ممبر ہے جو تمام جہان کے، دنیا کے واحد ممبر سے سب سے بڑا ممبر مانا گیا ہے، غدیر خم کا ممبر۔ بہرحال تو ممبر بنایا گیا، کافی انبار ڈھیر لگ گیا، کافی اونچا ہو گیا۔ یہ سب سے اس لیے کہا جاتا ہے سب سے اعلیٰ ممبر، کیونکہ رسول اللہ کا سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ممبر غدیر خم کا ممبر بنایا گیا تھا۔ تمام حاجیوں کے اونٹوں کے جتنے پالان تھے، پالان شتر کو اتار کر بنایا گیا تھا۔ بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں، تو رسول اللہ وہاں پر ممبر پر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے تمام میرے امت، میں تم تمام امتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اے میری امت مسلمیہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو، کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ اس غدیر خم کی منزلت پر میں یہاں کیوں ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ، آپ بے شک جانتے ہیں، آپ بے شک بتائیں۔ کہا کہ یہ آخری حج میں نے تمام امتوں کے ساتھ کیا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ تمام امت، جتنے بھی میرے امت مسلمیہ میں موجود ہے، وہ تمام سب کے سب وہ میرے ساتھ آخری حج کریں، کیونکہ یہ حجۃ الوداع میرے لیے آخری حج ہے۔ اس کے بعد میں پھر اپنے رب کے پاس میں لوٹ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد نہ میری تم سے ملاقات ہوگی، نہ تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اب جب ملاقات ہوگی تو روز محشر میں ہوگی۔ تمام تر جتنے بھی امت مسلمیہ کے تمام حاجی تھے، وہ تمام کے تمام رونے لگے، زارو قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہیں گے؟ کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہنے والا، اسی لیے اللہ کی تمام تر ذمہ داریاں، جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اسے کسی کو تو اٹھانا ہوگا، اس کا بوجھ کسی کو تو اٹھانا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں کسی کو تو لینی ہوگی۔ تو کہا کہ آپ اگر نہیں رہیں گے تو یہ دین کا آگے کا کام کون پورا کرے گا یا رسول اللہ، اگر آپ نہیں رہیں گے؟ تو کہا کہ اسی لیے تو میں اس ممبر پر آیا ہوں۔ اور انہوں نے، رسول اللہ نے 3 گھنٹے کا مسلسل تیز تپتی ہوئی دھوپ میں، جلتی ہوئی گرمیوں میں، انہوں نے 3 گھنٹے کا انہوں نے خطبہ دیا، غدیر خم کا سب سے بڑا خطبہ اپنی تمام تر حیات مبارکہ میں۔ رسول اللہ نے اگر سب سے اعلیٰ، وہ بالا درجے کا اگر خطبہ انہوں نے دیا ہے تو غدیر خم کی منزلت کا خطبہ ہے۔ دیکھیے میں یوں ہی کوئی بات نہیں کہہ رہی ہوں، کوئی بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہی ہوں، حدیث ہے، آیت ہے، روایت ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو میں آپ کو حوالے کے ساتھ میں پیش کروں گی۔ تو تمام تر لوگوں سے انہوں نے کہا، تمام تر لوگ آ گئے، اکٹھا ہو گئے، سامنے جتنے بھی تھے مرد حضرات تھے، اور جو پالان شتر کا ممبر تھا، اس مرد کے پیچھے تمام تر خواتین حضرات، تمام تر مستورات وہاں موجود تھیں پیچھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے اہم آہنگی کے ساتھ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ تو میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں خطبہ میں ارشاد فرماؤں، لیکن کچھ ایسی سطر ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش نظر کرنا چاہوں گی، آپ لوگ توجہ دیں۔ تو انہوں نے تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام حاجیوں کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ الستم تعلمون اولستم کشہدون عنی اولا بکل مومن من نفسہ،
یا ایھا الناس الحمدللہ الذی، میں اللہ کے حکم سے، اے لوگو میں اللہ کے حکم سے تم تمام تر لوگوں سے ایک بات کی میں اپنے ذمے میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور تم تمام تر لوگوں سے میں حلف لینا چاہتا ہوں، تو تم خود سے بتاؤ کیا میں تم تمام جتنے بھی لوگ ہیں میرے امت مسلمیہ میں، کیا تم تمام تر لوگوں کے نفس سے زیادہ میں قریب ہوں یا نہیں؟ تمام تر لوگوں نے کہا قال نعم یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ کہا کہ آپ ہم تمام تر جتنی بھی امت ہیں ان تمام تر جانوں سے زیادہ آپ ہمارے قریب ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ مولاي وانا مولا کل مومن، کہ ایک بات بتا دوں میں تمہیں، اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، اور میں تم تمام مومنین کے مولا ہوں، میں تمام مسلمین، تمام حاجیوں، تمام امت مسلمیہ کے میں مولا ہوں، تو تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے میرے تمام تر لوگ، میں تم سے یہ کہنے والا ہوں کہ جب میں نہ رہوں میرے بعد تمہیں دو چیزوں کو تھام لینا ہے، مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کہا انی تاریکم فی مفرتم فی قوم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک میرے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں، میری عطرت ہے، تم ان دونوں کا دامن تھام لو، کس کے مضبوطی سے تھام لو، اور یاد رکھنا تم اگر ان دونوں کو تھامتے ہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور یہ نہیں، ایسا بھی نہیں کہ تم صرف قرآن کو تھامو، اللہ کی کتاب کو تھامو اور اہل بیت کو چھوڑ دو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور تم صرف اہل بیت کو تھامو گے اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو اگر تم تھامو گے، اور قرآن کو اگر تم تھامتے ہو اور اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ تمہیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کبھی اگر حق کی تلفین کرنی ہو، کبھی اگر حق کے راستے سے پھٹک جاؤ، کبھی اگر حق کی راہ سے گمراہ ہو جاؤ تو میرے اہل بیت کو یاد کر لینا، اور کبھی کسی بھی چیز کو لے کر، اللہ کی آیتوں کو لے کر اگر تمہیں لگے کہ یہ آیت اس بنا پر کیسے نازل ہوئی ہے، کیوں کر ہوئی ہے، تو میرے اللہ کی کتاب کو اچھے سے پڑھ لینا، تمہیں اس کا جواب دوسری آیت میں، اگر ایک آیت کا جواب تمہیں ایک آیت کا سوال اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے، دوسری آیت میں ہی اس کا جواب ملے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں انہوں نے رسول اللہ نے بتایا، اور کہا کہ آپ نہیں رہیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کسے اپنا رہبر مانیں گے، کسے اپنا آقا بنائیں گے؟ تو کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کیونکہ میں آنا خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ہی آخر الزماں ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں۔ اب اس کے بعد اگر آئے گی تو صرف ولایت۔ تو یہ ولایت کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کا مضبوطی سے دامن تھامنا ہے، اگر کوئی میرے بعد رہبر ہوگا وہ علی ہوں گے۔ انہوں نے مولا علی کو ممبر پر بلایا، اور ممبر پر بلا کر انہوں نے ارشاد فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رسول اللہ جھجک رہے تھے۔ جب مولا علی کو انہوں نے ممبر پر بلا لیا تو رسول اللہ جھجک رہے تھے، چپ تھے تھوڑی دیر، مولا علی بھی سر جھکائے، دست ادب کو جوڑ کر انہوں نے کھڑے تھے، اور فرمایا، جبریل امین آ کر فرمائے کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ایک حکم ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے آپ کو، تو وہ کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فرما دیجیے۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فرما دیجیے۔ 3 دفعہ جبریل امین نے کہا، رسول اللہ خاموش رہے۔ اس کے بعد جبریل امین نے آیت اتاری، اللہ نے ایک آیت اتاری، سورہ المائدہ، جی آیت نمبر 67 آیت نمبر،
اس کے بعد اللہ تھوڑی جلال میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَحْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رسول، انہوں نے نہیں فرمایا اے میرے حبیب. اسٹرکٹ دیکھیے اللہ کے تیور دیکھیے، جلال میں آ گئے. انہوں نے فرمایا اسٹرکٹلی انہوں نے فرمایا ہے کہ اے میرے رسول، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم آیا ہے، اللہ کی جانب سے جو آپ کے رب نے آپ تک پہنچایا ہے، وہ آپ تمام تر لوگوں تک، جتنے بھی حاجی ہیں، جتنے بھی تمام تر امت مسلمیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں تک وہ بات پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کے طرف سے آپ کو حکم کیا گیا ہے. اور اگر اے میرے حبیب، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ وہ بات نہیں پہنچاتے، تو اے میرے حبیب آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اب تک نبوت و رسالت کا کام ادھورا رکھا، کوئی کام انجام نہ دیا. یہ کہہ کر رسول اللہ نے جب یہ بات انہوں نے سنا اور یہ بھی کہا کہ حتیٰ میں جانتا ہوں اے میرے حبیب کہ آپ کے دلوں میں کیا پنپ رہا ہے، آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ نے اگر وہ بات کہہ دی تو لوگوں میں ایک خلفسار بپا ہو جائے گا، لوگوں میں تمام تر باتیں پھیل اٹھیں گی، تو آپ کو ان باتوں کا پرواہ نہ کرنا ہے میرے حبیب، کیونکہ آپ وہ بات آپ کو پہنچانی ہے، حتیٰ کہ کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے. یہ آیت انہوں نے اللہ نے اتارا اور کہا کہ اب آپ وہ بات پہنچا دیجیے. اس کے بعد رسول اللہ نے 3 گھنٹے کی صرف فضائل مولا علی انہوں نے پڑھا اور انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن، کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام تر لوگوں کے مولا ہوں، تمام تر امت مسلمیہ کے مولا ہوں. اب تم لوگ بتاؤ، اب تم لوگوں کے سامنے میں یہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دست ادب کو مولا علی کے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی ان تمام لوگوں کا مولا. اس کے بعد انہوں نے مولا علی کے تمام تر فضیلتیں انہوں نے ارشاد فرمائی کی کہ حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ وعدوبو کا عدیبی و عدیبی عدیب اللہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ان علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے اور میں علی سے. لحمہ کا لحم، دمہ کا دمی، روح کا روحی، نفس کا نفسی، ہوا بمنزلت ہارون نے موسیٰ غیر انہ لن نبی آبادی. انہوں نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون، میرا روح علی کا روح، میری نفس علی کی نفس، اور میرے اور علی کی مثال ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے. اللہ اکبر، ہارون کی موسیٰ سے. اس کے بعد انہوں نے مزید خطبات انہوں نے بیان کرتے چلے گئے، فضیلتیں مولا علی کی فضیلتیں بیان کرتے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تمام تر جہان میں جتنے بھی اعلیٰ و ادنا، اولا و بالا، تمام تر چرند و پرند کے بھی مولا علی ہیں. صرف یہ نہیں کہ تمام تر مومنین کے مولا علی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مومنوں کے علی مولا ہیں، نہیں، مولا علی تمام امت مسلمیہ کے لیے ہے. مولا علی ان تمام تر لوگوں کے لیے ہے جو علی سے دور ہیں، بس پاس آنے کی دیر ہے. اب میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے میں نے تو یہ پیش کر دیا. اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک اور آیت اتری، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں انہوں نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انہوں نے فرمایا کہ آج یہ جو دن ہے،
غدیر خم کی جو آج یہ بیان ہو رہی ہے کہ مولا علی کو مولا بنایا گیا ہے، تو سن لو اے لوگو، آج یہ جو دن ہے تمام دنوں پر بھاری ہے، تمام دنوں سے اعلیٰ دن ہے، اور تمام عیدوں سے اعلیٰ عید ہے۔ آج سارے دنوں کا بہت بڑا دین ہے۔ یہ وہ دن ہے جس پر دین مکمل ہوا، یہ وہ دن ہے آج تمام نعمتیں تمام ہوئی ہے، اللہ کا دین مکمل ہوا ہے۔ میں یہاں رک کر ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جب رسول اللہ کو نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، رسالت کا کام انہوں نے انجام دینے لگے، پھیلاتے گئے، تو کیا اس وقت دین مکمل نہیں ہوا تھا؟ آپ بتائیں، جب اہل بیت کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ الشورى کی آیت ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیا اس وقت دین مکمل نہ ہوا؟ دین مکمل آج ہی کیوں ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ولایت علی رسول اللہ نے تمام تر لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آنے والے، کوئی رسول نہیں آنے والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا دین ادھورا رہے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد جو رہبری صرف رسول اللہ تک رہے گی، اس کے بعد دین کا لانے والا، دین کا پھیلانے والا، اس پر جو بیان ہوتی ہے کہ دین کس نے لایا، دین کس نے پھیلایا، اور دین کو آگے پہنچانے کے لیے، تمام تر حق کو پہنچانے کے لیے، کیا وہ تمام تر لوگوں میں منتقل نہ ہوگا، لوگوں تک نہ پہنچے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کوئی تو ہو جن کا دامن ہم مضبوطی سے تھامیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا علی ہے، دیکھ لو لوگوں، جان لو، پہچان لو کہ یہ ہے میرا علی جو تم تمام لوگوں کا مولا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولا رسول اللہ نے مولا علی کے لیے دوست کا لفظ کہا۔ دوست تو ان کے تھے، یار تو ان کے تھے، جی، لیکن مولا صرف مولا علی کو کہا، کیونکہ یہاں سے امامت آئے گی، جو نبوت اور رسالت کا بوجھ اٹھائے گی، جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ اور اب میں آپ لوگوں کو ریفرنس دینے لگوں، حوالہ دینے لگوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں یوں ہی کوئی بیان بازی نہیں کر رہی ہوں۔ یہ جو آپ کو سنت والجماعت کی کتاب، سب سے اعلیٰ و تعالیٰ بالا تر کتاب، صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، خاص کر صحیح مسلم والیوم 2 پیج نمبر 145، حدیث نمبر 6225، یعنی حدیث نمبر 6225۔ اور ایک اور حدیث آیا ہے آپ کو، یہ ولایت علی کا اعلان کیا گیا ہے غدیر خم کے لیے کہ 362 میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تفسیر در منصور والیوم 2 پیج نمبر 393 393 اینڈ تفسیر کبیر پیج نمبر 419۔ اس کے علاوہ آپ کو صحیح ترمذی میں بھی آیا ہے، جی، صرف مسلم شریف اور بخاری میں بھی نہیں آیا ہے، سنت والجماعت کی کتاب صحیح ترمذی میں بھی آیا ہے، والیوم 5 پیج نمبر 642۔ اس کے علاوہ مستدرک الحاکم میں بھی آیا ہے، والیوم 3 پیج نمبر 109 109۔ اس کے علاوہ مسند احمد حنبل میں بھی آیا ہے، والیوم 4 اینڈ پیج نمبر 281، پیج نمبر 281 میں آیا ہے۔ اب تب تمام تر لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بھئی ہم لوگ کیوں ایسے ہی بیان نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم علی کو مولا بنا دیے۔ نہیں، سنت والجماعت کی کہا جاتا ہے کہ کئی بڑے بڑے راویوں نے لکھا ہے کہ غدیر خم، یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے غدیر خم کا، 120 سے زیادہ تک راوی موجود ہیں۔ اور صرف روایت کہاں سے ملی ہے 120 راوی؟ کون ہے وہ؟ تمام تر صحابہ اکرام و اجمعین کی جماعت ہے، جی۔ اور خاص طور سے ایک اور کتاب کا نام میں لینے جا رہی ہوں آپ کو، میں اس کتاب کا حوالہ پہلے دے دوں، السیرہ الحلبیہ کتاب کا نام ہے۔ ان کے لکھنے والے حضرت نور الدین علی بن برہان الدین الحلبی۔ اس میں اس بک کا میں نے ابھی اس لیے ریفرنس دیا کہ وہاں پر جب یہ مولا ولایت علی کا جب اعلان ہو گیا
تو وہاں پر ایک بدبخت، جی جانتے ہیں آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جہاں نیک کام ہو وہاں کوئی نہ کوئی شیطان تو ضرور آتا ہے. تو وہاں پر ایک بدبخت نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اے میرے حبیب، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سنیں آپ. اس نے اللہ کے رسول بھی نہیں کہا. میں ناحق جملے میں نہیں کہنا چاہتی، میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے بھی، ایک بدبخت تھا جو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو جب رسول اللہ کا نام سنتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہتے ہیں اور چومتے بھی ہیں تعظیماً، لیکن اس نے کہا کہ یا محمد فَأَمَّرْتَهُ عَلَيْنَا أَفَحَازَ مِنْقَا مِنَ اللَّهِ، کہ اے رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو رسول اللہ کہہ رہی ہوں. اس بدبخت نے محمد کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم معاذ اللہ. اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر کیسے مسلط کر دیا، کیسے مولا بنا دیا، کیسے ہادی بنا دیا، کیسے رہبر بنا دیا. کیا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا یہ اللہ کی جانب سے ہے؟ تب رسول اللہ بڑے جلال میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا اللہ ومن عند اللہ، کہ قسم اللہ کے ذات کی، اللہ کے پروردگار کی، کہ میں اپنے سے خود کچھ نہیں کہتا. کیا تم نہیں جانتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم کی آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنے سے بنا کر کچھ نہیں کہتا، جو اللہ نے فرمایا جو میرا حبیب کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں. کہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے سے بنا کر کچھ نہیں کہہ رہا. جو اللہ کا فرمان ہے میں بس اپنے اللہ کے فرمان، اپنے وصولوں پر، اللہ کے وصولوں پر قائم و دائم ہوں. اور یہ اللہ کے حکم سے میرے علی کو مولا بنایا گیا ہے، یہ میرا کوئی ذاتی خیال نہیں ہے. تو سورہ مارج کی آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، 1 سے 3 کے درمیان مل جائے گی، آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو اس سائل نے کیا فرمایا، یہ آیت بھی اتری ہے. سائل نے کیا فرمایا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو آپ اپنے رب سے کہیے میں علی کو مولا نہیں مانتا. سنیں، میں علی کو مولا نہیں مانتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ مجھ پر ابھی عذاب نازل کر دے، مجھ پر عذاب آ جائے، مجھے ابھی میری موت ہو جائے. یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہی کہتے ہو، تم مجھ پر بہتان باندھتے ہو، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو، تو چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے حق میں اللہ کے بارگاہ میں دعا فرماتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا فرمایا، کہا کہ یا اللہ، ایک سائل ہے جو تیرے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، مجھ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ذریعے سے یا اللہ، میرے وسیلے سے اس پر عذاب نازل فرما، اور ابھی کے ابھی عذاب نازل فرما. رسول اللہ بڑے ہی زیادہ جو ہیں، بہت ہی زیادہ جلال میں تھے. انہوں نے کہا بس تھوڑی ہی دیر گزرنی تھی، سورہ اتری. یہ سورہ کی آیت اتری، سورہ مارج کی آیت 1 سے 3 کے درمیان ہے. سأل سائل بعذاب واقعی، کہ ایک سائل نے عذاب مانگا اور میں نے ترنت عذاب دے دیا میرے حبیب کے صدقے میں. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے حبیب، لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے کیا رسول اللہ کے صدقے سے مانگتے ہو، کیا پوری ہوتی ہے مراد، کیا مل جاتا ہے جو تم رسول اللہ کے صدقے سے مانگتے ہو؟ تو بے شک دیکھ لو نا، عذاب مل رہا ہے. ارے تم دعا تو بعد میں چھوڑو، تمہاری حق کی قبولیت بعد میں چھوڑو، اسے عذاب پہلے مل رہا ہے. رسول اللہ نے خود ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا فرمایا کہ میرے صدقے سے اس پر عذاب نازل فرما، اور ہوا، عذاب نازل ہوا. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ریفرنسز دے دیا. اب میں ایک بات اور آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ مولا علی کی ولایت، جو لوگ نہیں مانتے کہ ہم مولا علی کی ولایت نہیں مانتے، تو ایک بات بتائیے، ہم صوفیوں میں یہ قادری، چشتی، صابری، وارسی، نظامی کہاں سے آ گئے سب؟ کیا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں غوث الاعظم کو کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، کچھ جو ہے خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتے ہیں، مطلب کہ ولایت علی صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے اولاد تک منتقل ہے، ان کے اولاد کے اولاد کے اولاد، نسل در نسل یہ ولایت آئی ہے. ہاں، ولایت کا فرق یہ ہے کہ ایک پہلا ولایت یہ ہے
دیکھیے دو ولایت ہے. ایک پہلا ولایت وہ ہے جو مولا علی کے ڈائریکٹ ان کے بیٹوں سے چلا آیا ہے، جو آئماؤں تک گیا ہے. اور آئماؤں کے بھی تو اپنے اولاد ہوں گے، آئماؤں کے تو اپنے شہزادے ہوں گے، تو کیا ان کا نسل وہیں رک گیا؟ نہیں. اس کے بعد جو ولایت آئی ہے، جو ولایت آئی ہے ان تمام تر ولیوں سے آئی ہے. اور وہ تمام تر ولی جو ہمارے سب سے بڑے پیروں کے پیرانے دستگیر حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی والبغدادی جی رحمت اللہ علیہ کی جانب سے بھی تو ولایت آئی ہے. تو صرف یہ ولایت آپ نہ دیکھیں کہ صرف مولا علی کے تمام بیٹوں تک آئی ہے، آئماؤں سے آئی ہے، پھر اس کے بعد کیا ولایت رک گئی؟ ایسا نہیں ہے. آج بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے پیر و مرشد کے ذریعے سے، آپ کے بھی پیر و مرشد ہوں گے، جتنے بھی چشتی ہوں گے، قادری ہوں گے، صابری ہوں گے، وارسی ہوں گے، ان تمام تر پیروں کے ذریعے سے بھی تو ولایت پہنچی ہے. ولایت کا سلسلہ جاری ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ولایت صرف اور صرف مولا علی اور آئماؤں تک ہی ہے، اس کے بعد ولایت نہیں ہے. ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر دین کا کام تو پورا نہیں ہوتا، پھر دین کا کام تو انجام نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا. یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، غدیر خم میں 3 دنوں تک بیعت چلی، 3 دنوں تک بیعت چلی. میں ایک بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ جس نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا، اب ولایت میں نے بتا دیا، ایک ولایت جو مولا علی سے ڈائریکٹ آئی ہے، ایک ولایت جو انڈائریکٹ آئی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو ولی ہیں، پیر ہیں، ان سے جو ولایت آئی ہے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور میں ایک اور بات آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ امام رضا نے فرمایا، امام رضا کی میں حدیث میں روایت میں پیش کر رہی ہوں، ہمارے ائماؤں میں سے ایک امام ہے. امام رضا نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی قلوب ولایت کامیر المؤمنین کمثل الملائکۃ بسجود الآدم ومثل الذین منکروا ولایت امیر المؤمنین کمثل ابلیس انکار بسجود الآدم. امام رضا نے فرمایا ہے، میں نے نہیں فرمایا. امام رضا نے فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ یا امام آپ بتائیں، ان کے زمانے میں کسی نے پوچھ لیا کہ امام آپ بتائیں کہ یہ جو علی کا ولایت ہے، مولا علی کی ولایت ہے، اس کا انکار جو کیا جا رہا ہے، اس کی سزا کیا ہے نا؟ لوگ جو کہہ رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ آپ ذرا بتا دیں. تو امام رضا نے فرمایا، پہلے تو وہ چپ رہے، تھوڑے سے جلال میں آ گئے. میں نے کہا نا کہ جب بات نبوت اور رسالت اور امامت اور اس سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اماموں کو جلالت آ جاتا ہے، معصومین کو جلالت آ جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا، امام رضا نے فرمایا ہے کہ اے تمام مومنین، سن لو، جان لو اور دیکھ لو. میں صرف اس شخص کو نہیں کہہ رہا کہ جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میرا ماننے والا، میں ان تمام تر لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور نوٹ کر لو، لکھ لو اور لکھ کر یہ بات رکھ لو، جان لو کہ میں یہ کہتا ہوں، میں امام رضا، میں کہتا ہوں کہ میرے آقا، میرے جد امجد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت جس نے انکار کی، جس نے ولایت کی قبولیت نہیں کی، وہ نہیں مانتا، اس کی مثال ٹھیک ویسی ہے، ایک ابلیس کی مثال ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا. حضرت آدم کا جس نے انکار کیا، یعنی آدم کے صلب سے، آدم کی خلیت سے تمام تر انبیاء اکرام آئیں گے. ان تمام تر انبیاء اکرام کو انکار کرنا، ابلیس نے جو انکار کیا، صرف حضرت آدم کو نہیں، ہمارے رسول اللہ کو بھی تو انکار کیا. ختمی مرتبت تھے، آخری نبی تھے، ان کا بھی تو انکار کیا. پنجتنی پاک کا بھی تو انکار کیا جی. وہ 5 نور کا بھی تو انکار کیا. کبھی میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی کر دوں گی، لیکن انکار تو کیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ابلیس کی مثال، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو سوچ لیجئے جی ابلیس کا کیا حال ہوا. آج کیا ہوا، وہ فرشتوں سے کیا بن گیا، وہ عزازیل فرشتوں سے ابلیس بن گیا. اور کیا ہوا اس کے ساتھ، تا قیامت تک اس پر لعنت اس کا مقدر بن گیا، لعنت اس کے پیشانی پر لکھ دیا گیا.
اب میں یہ نہیں کہنا چاہتی، میں طنز کسی پر نہیں کرتی اور نہ کبھی کرنا چاہوں گی، میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ مولا علی کی ولایت کی قبولیت ہمارے ہی حق میں فائدہ ہے، ہمارے ہی حق میں، ہمارے ہی جو عمل نامہ جب تولا جائے گا۔ جی ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں تھوڑا سا اور میں پھر اس کے بعد میں الوداع لے لوں گی، کہ ہمارے پاس تو سوالات آتے ہیں نا کہ قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھا جائے گا، من ربک، ما دینک، ما تقول فیہا، کہ رجل، کہ کون ہے آپ کے رسول کی تصویر دکھائی جائے گی، کون ہے آپ کے تو رسول، ہمیں پہچانے جائیں گے کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قبر تک، بات وہیں ختم۔ لیکن جب اعمال نامہ میزان تولا جائے گا، اعمال نامہ جب تولا جائے گا، اس وقت کا کیا؟ اس وقت کا کیا؟ اس وقت تو ہم جنت اور جہنم جائیں گے ڈائریکٹ، یا تو جنت یا تو جہنم، یہی ہوگا فیصلہ، تو آخری دن وہی فیصلہ ہے، the day of judgment، یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کا کیا؟ تو اس سے ایک اور سوال کیا جائے گا وہاں پر، ولایت علی، بتاؤ مولا علی کے لیے تمہاری رائے کیا ہے؟ مولا علی کے لیے تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، امام جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا ہے۔ جی امام جعفر الصادق جو فقہ جعفریہ میں تمام تر لوگ ہم مانتے ہیں، ہم تمام تر صوفی بھائی حضرات بھی مانتے ہیں، فقہ جعفریہ کو اپناتے بھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک اور سوال ہوگا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ ولایت علی کے بارے میں بتاؤ، مولا علی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اگر کوئی اسے مولا مانتا ہے تو جنت، مولا نہیں مانتا تو آگے اللہ کی مرضی۔ بہرحال میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مولا علی کی ولایت کو جو نہیں مانتے، میری ریکویسٹ ہے آپ اسے مانیے، میرے کہنے پر نہیں، تمام تر حضرات کے کہنے پر نہیں، علماء اکرام کے کہنے پر نہیں، ذاکر و ذاکرہ، خطیب و خطیباؤں کے کہنے پر نہیں، بلکہ تحقیق کریں، تفتیش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم جو عید غدیر مناتے ہیں، یوں ہی نہیں مناتے۔ 3 دنوں تک جو رسول اللہ نے مولا علی کے ہاتھوں جو 3 دنوں تک جو بیعت کروائی، بیعت کا سلسلہ چلا، یہ یوں ہی نہیں تھا، بیعت کا سلسلہ یوں ہی نہیں تھا۔ اور سب سے پہلے اگر کسی نے مولا علی جیسے ہی ممبر سے اترے، 3 گھنٹے کا خطبہ مکمل، ممبر سے اترے، ممبر سے جیسے ہی اترے تو ابو رافع سامنے تھے، انہوں نے مولا علی کے قدموں پر جھک گئے، ابو رافع جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے قدموں میں گر گئے اور دست ادب کو چوما اور کہا کہ حاذ مولایا و مولا القونین، مولا المومنین، کہ آپ میرے بھی مولا ہیں، تمام جہان کے بھی مولا ہیں، آپ کو بدھائی ہو۔ اور سب سے پہلے اگر کسی نے بدھائی دی ہے تو وہ دوہم خلفائے راشدین میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا بخن یا ابن ابی طالب ازبطت و امسیت و مولاي كل مؤمن والمؤمنین والمؤمنات، انہوں نے فرمایا کہ بخن مبارک ہو کہ آپ اے ابو طالب کے شہزادے، مبارک ہو آپ کے کہ آپ نے تمام تر زندگی اپنے خادمیت میں گزاری، مولا رسول اللہ کی خادمیت پر گزارے، اور اب آپ اپنی تمام تر زندگی اب آپ مولا بن کر گزاریں گے۔ ہم میرے بھی مولا ہیں، تمام جہان کے بھی مولا ہیں، تمام امت مسلمیہ، تمام مومنین و مومنات کے بھی مولا ہیں۔ تو یہ کہنا تھا تمام تر۔ اب وہ جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں تو خاص طور سے صحابی رسول کی میں بات کر لوں، خاص طور سے سلمان محمدی، بلال حبشی جی اور دیگر صحابہ اکرام چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا، مانو کہ وہ ان کا طواف کر رہے ہوں، چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا اور انہوں نے نعرہ لگانے لگے۔ ابھی کہتے ہیں نا لوگ، ارے نعرہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ نہیں، نعرہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، یا مولا علی علیہ السلام، یا علی یا علی۔ یہ ہے تو ہر چیز یوں ہی نہیں ہوتا، ہر چیز ہم یوں ہی کچھ نہیں کرتے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ یہ وہ دن تھا جب ہم تمام جہان کے لیے، ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، تمام تر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہم تمام، چاہے وہ سنت والجماعت کے لوگ ہوں، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، چاہے وہ صوفیزم میں ہے، تمام تر لوگ عید غدیر مناتے ہیں۔ اور یہ عید افضل اس لیے منایا گیا ہے کیونکہ یہ عید اس لیے افضل ہے کیونکہ دین مکمل ہوا۔ اب
قرآن کی آیت میں نے تو آپ کو تمام تر میں نے ریفرنسز میں نے دے دی، آیتیں میں نے دے دی. آپ لوگ خود ایک بار تحقیق کریں، اپنے دلوں میں مولا علی کی محبت بنائے رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ جس نے میرے علی سے محبت کی یعنی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ کو پا لیا. اب اور کیا چاہیے ہمیں مولا علی ملے، ہمیں اہل بیت ملے، ہمیں رسول اللہ ملے، اور ہمیں پیر و مرشد ملے، ہمیں ولی، تمام تر ولی ملے. اور کیا چاہیے؟ ہمارے ایک رہبر نہیں ہے، ہمارے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے انگنت رہبر ہیں. لیکن جہاں تک بات مولا علی کی ولایت کا ہے تو مولا علی کی ولایت کی قبولیت کا حق رکھنے والا ہم تمام تر لوگ ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ارے کہا گیا ہے تو رکھ سکتے ہیں، نہیں مان سکتے، نہیں. غدیر خون کی منزلت پہ جو کہا گیا. بہرحال میں اب اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں. اس سے پہلے ایک میں آپ لوگوں کے سامنے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو. یہ شعر مولا علی کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ توجہ چاہوں گی کہ ہے حاجیوں کا وہ جماح غفیر کیا کہنے، ہے حاجیوں کا وہ جماح غفیر کیا کہنے، لب نبی پہ ہے شان امیر کیا کہنے، لب نبی پہ ہے شان امیر کیا کہنے، مولا علی کی پاک ولایت ہے دین کی تکمیل. جی، مولا علی کی پاک ولایت ہے دین کی تکمیل، پیام لائی ہے عید غدیر کیا کہنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنی تقریر یہی ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اور میری یہ دعا ہے آپ تمام مومنین سے، تمام حضرات سے، کہ مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیں، آپ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو مولا دور کریں، اور تمام تر لوگوں کی ہر جائز تمناؤں کو مولا قبول کریں اس عید غدیر کے صدقے سے. ہم تمام تر لوگوں کے دلوں میں مولا علی کی محبت امڑ امڑ کر باہر آئے. ہر کوئی عید غدیر منا رہا ہے اپنے اپنے طریقے سے، بس یہی ہے، نیاز و نظر کر رہے ہیں. مولا تمام حضرات کو سلامت رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.